الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وفوض أمري إلى الله ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 29۔ اس پارے میں 11 صورتیں ہیں۔ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورۃ المرسلات۔ سب سے پہلے سورۃ الملک۔ سورہ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں بڑے مؤثر انداز میں تخلیق کائنات کے ذریعے خالق کائنات کا تعارف کروایا گیا ہے کہ جس کائنات میں تم رہ رہے ہو یہ کوئی فضول قسم کی چیزوں کا بے مقصد مجموعہ نہیں ہے، بلکہ انتہائی منظم اور مستحکم سلطنت ہے۔ آپ ڈھونڈنے سے بھی اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ دوسری کائنات میں تمہارا وجود ایک عقل مند اور دانا خالق کی حکمت پر تخلیق ہے، اور ایسی عظیم الشان تخلیق بلا وجہ اور بے مقصد نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت برکت والی ہے وہ ذات جو تمام بادشاہی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ ذات پاک جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے نیک اور کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ پھر انسان کی توجہ کائنات کی طرف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ اور وہ ذات پاک جسے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں سے کوئی کمی پیشی تم نہیں دیکھو گے۔ نگاہ ڈالو، کیا تمہیں کہیں سے کوئی کٹی پھٹی چیز نظر آتی ہے؟ پھر نگاہ ڈالو، کہیں کوئی نقص آسمانوں میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ نظر ناکام ہو کر تمہاری ہی طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی ہے، یعنی ستارے، اور ہم نے انہیں شیطان کو مارنے کے آلے بنا دیا ہے۔ شیاطین جن کو شہاب ثاقب کے ساتھ جو ہے ان پر مارا جاتا ہے جب وہ آسمانِ دنیا کے اوپر چڑھنے کے لیے اور وہاں سے خبریں پہنچانے کے لیے یا خبریں لینے کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن کے نزول کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ان کا یہ کام ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا، تو اسی کے لیے فرمایا کہ شیطان کو مارنے کے آلے بھی بنائے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سارے انتظامات شیطانوں سے وحی کو محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اب وحی کو ماننا تمہاری مرضی پر منحصر نہیں ہے کہ چاہو تو مانو، چاہو تو انکار کر دو، بلکہ یہ خالق کائنات کا حکم ہے۔ اب جو مانے گا خالق کی مرضی کا مستحق ہوگا، خالق کی رضامندی کا مستحق ہوگا، اور انکار کرنے والا اللہ کے سخت عذاب کا شکار ہوگا۔ جہنم والوں سے جب جہنم کا دروغہ پوچھے گا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تم جو اتنے بے خبر اور غافل یہاں پر پہنچے ہو، کیا حالت ہوئی تمہاری؟ اور جہنم میں ان کا جو ڈالا جانا ہوگا وہ کوئی عام حالتوں میں نہیں، ایسے گدھے کی زوردار چیخ کی آوازیں سنیں گے جہنم کے اندر سے جو آ رہی ہوں گی، جو جوش ماری ہوگی، قریب ہوگا کہ وہ پھٹ جائے غصے سے۔ اس کا دروغے کا نام مالک، اسے پوچھے گا
کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ وہ ہاں آیا تھا، پر ہم اس کو تحقیق نہ کر سکے، ہم اس کے پیچھے پیروی نہ کر سکے۔ یہ بات ذہن نشیں کر لیں کہ ضروری نہیں اللہ کا غضب موت کے بعد آخرت میں ہو، بلکہ وہ چاہے تو نافرمانوں کو اس دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کبھی بے خوف نہ ہو، ہمیں وہ راستے اختیار نہیں کرنے جو اللہ کی پکڑ کے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 سوال فرمائے ہیں۔ پہلا سوال، اللہ نے اپنی قدرت اور انسان کو سمجھانے کے لیے پہلا سوال پوچھا، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ تم سے رزق روک لے؟ بلکہ وہ بڑے سرکش اور بڑے اپنی نافرمانی پر اکڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا اللہ پوچھتا ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل لیٹا ہو کر چلتا ہو، الٹا ہو کر چلتا ہو، زیادہ ہدایت والا ہو سکتا ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کے درست راستے پر چلنے والا ہے؟ جس طرح کبا شخص جس کی کمر سیدھی کھڑی نہ ہو سکتی ہو، کبا جس کو کہتے ہیں، وہ شخص اپنا راستہ صحیح سے دیکھ بھی نہیں سکتا، اسی طرح اللہ کی مخلوق جو خود اللہ کی محتاج ہے، وہ کیوں کر اللہ کا منصب حاصل کر سکتی ہے؟ اور جنہیں اللہ نے اپنے کلمہ کن سے تخلیق کیا ہے، وہ اس قدر اہمیت کیسے اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے اللہ کو مجبور کرے، نعوذ باللہ۔ اور پھر تیسرا سوال اللہ پوچھتا ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ کہہ دیں، کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے زمین میں تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا وہ پانی لے کر آئے گا؟ ان کے سب کے جوابات ہیں اللہ رب العالمین، سوائے اللہ کے اس میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اس کی تخلیق پر، اس کی کائنات پر دسترس کر سکیں۔ یہ سب معاملے ہی اللہ کے ہیں، یہ سب قدرت ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الملک کے روزانہ رات کو پڑھنے کا حکم فرمایا ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کو قبر میں پروٹیکٹ کرے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کوئی فزیکلی کوئی شکل دے دیں گے، لہٰذا قبر سے ڈرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا پڑھنے والا اپنے ساتھ یہ 30 آیات والی سورت جو ہے یہ اپنے ساتھ لے کر جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی ہی اس میں ہوتا ہے کہ ہماری پتہ نہیں اگلا انجام کیا ہوگا، قبر کے ساتھ کیا حساب کتاب ہوگا، تو کبھی بھی عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک پڑھنا نہ بھولیے۔ یہ اگلے جہان کے لیے روشنی ہے، یہ اگلے جہان کا ساتھی بن جاتی ہے، جس کو کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ القلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، کہ تو اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں، اور بلا شبہ یقیناً آپ ایک بڑے خلق پر ہیں، آپ کا اخلاق خلق عظیم ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں، لہٰذا مسلمان کا اخلاق دنیا میں مثالی ہونا چاہیے، اور اسوہ رسول کا آئینہ دار ہونا چاہیے، جسے دیکھ کر لوگ اسلام کی حقانیت اور خوبصورتی کو بیان کریں۔ اس کے بعد ایک باغ کی تباہی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو مال، دولت، انعامات، اکرام دے کر بھی نوازتا ہے۔ آدمی شکر کرے تو مزید دیتا ہے، وہ کفر کرے تو اللہ اپنی نعمت واپس بھی لے لیتا ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ کا واقعہ بیان کیا۔ باغ کا مالک نیک آدمی تھا۔ جب بھی باغ تیار ہوتا، پھل کاٹتا، پہلے غریبوں کو ان کا حق دیتا، باقی گھر لے جاتا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے، اس کے بیٹوں نے سوچا، ہمارا باپ تو پاگل تھا جو ایسے ہی اپنا مال غریبوں میں لٹا دیتا تھا، اب ہم رات اندھیرے میں جائیں گے، پھل توڑ کر لائیں گے، کسی غریب کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوگی
اور ہم سارا مال اپنے تک ہی رکھیں گے۔ اللہ کا اصول ہے کہ وہ اپنے غریب بندوں کا کسی کو اپنی طاقت سے حق جو ہے چھیننے نہیں دیتا۔ پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ صبح جو چپکے انہوں نے جو پلاننگ کی تھی، یہ جیسے ہی اس طرح چپکے سے باغ میں گئے ہیں، اللہ تو پہلے ہی ان کے ارادے جانتا تھا۔ جب صبح وہاں پر پہنچے تو جا کر دیکھا اور حیران ہو گئے۔ کس لیے؟ کہ وہ سارا کا سارا جو کھیت تھا، جو باغ تھا، وہ بھوسا بن گیا تھا۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایسا تو نہیں ہم کسی اور جگہ آ گئے ہوں، کسی اور جگہ آ گئے ہوں۔ ان کو یقین ہی نہ ہو پا رہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کل تک کا کھڑا باغ پھلوں سے بھرا لدا پھدا، اور آج جب ہم گئے ہیں تو وہاں پہ تو سب تباہی مچی ہوئی ہے۔ پھر انہی میں سے ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، راستہ نہیں بھولے، بلکہ ہم سب جو ہیں وہ محروم ہو گئے اللہ کی نعمت سے۔ پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہا ہائے ہم کتنے بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو بہتر شخص تھا اس نے کہا میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح کی سوچ درست نہیں ہے۔ تب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بہتر باغ عطا فرمایا۔ اس کے بعد آتا ہے تندرست ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا انجام ہے۔ قیامت کے دن یہ جو حساب کتاب اللہ لے گا یہ محض زبانی کلامی نہیں ہوگا، بلکہ علی الاعلان مظاہرہ کرایا جائے گا کہ کون دنیا میں عبادت کرتا تھا اور کون اس سے منحرف تھا۔ میدان حشر میں جب مالک کائنات تشریف لائے گا اور اپنی پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائے گا، پوری کائنات جگمگا اٹھے گی۔ مومن یہ منظر دیکھتے ہی سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ کو اندیکھے سجدہ کرنے والے آج اپنے مالک کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے سجدے میں پڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس دن کافر ایمان تو لے آئیں گے اور شک جو تھا ان کا وہ یقین میں آ جائے گا۔ اب وہ مبتلا یقین کر لیں گے، لیکن اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیں گے بھی مگر سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور جو اس وقت سجدہ نہیں کر سکے گا وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ سورۃ الحاقہ۔ الحاقہ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ الحاقہ قیامت کا نام ہے، یعنی اس سورت کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب مخالفت شروع ہو چکی تھی، لیکن ابھی اس نے شدت اختیار نہیں کی تھی۔ اس سورت کے تمام الفاظ اور انداز میں اتنی شدت اور طاقت ہے کہ سمجھنے والا شخص پڑھ کر ہل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے، ستانے کے لیے نعوذ باللہ اپنے گھر سے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم حرم شریف میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے اور آپ نماز شروع کر چکے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں آہستہ 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 ہوتے ہوتے بالکل جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا کہ یہ عبادت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے۔ جب میں پیچھے کھڑے ہو کر سننے لگا، قرآن کی شان کلام سے میں حیران ہو رہا تھا، اور میرے دل میں یہ خیال آیا اس وقت کہ یہ شخص زبردست شاعر ہے۔ تو فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وما ہوا بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ تو اب عمر کہتے ہیں میں نے اس ٹائم یہ سوچا یہ شاید میرا خیال جان گیا ہے، ضرور یہ کاہن ہوگا، عملیات جاننے والا ہوگا۔ تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی تلاوت جو تھی وہ آئی وما هو بکاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ ہی کسی کاہن کا یہ قول ہے، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ زبردست کلام ہے کیا؟
اسی وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اگلی آیت کی تلاوت آپ نے فرمائی، تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر پہلی مرتبہ میں دل میں اسلام کے لیے میرے دل میں جگہ آئی۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو حضرت عمر فاروق کے دل میں اسلام کے لیے جگہ بننی شروع ہوئی۔ اور پھر دوسرا واقعہ سورہ طٰہٰ کا مشہور واقعہ کہ وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، اور پھر سارا آپ پیچھے سورہ طٰہٰ میں سن کر آئے ہیں۔ اس صورت میں نافرمان اقوام پر دنیاوی عذاب اور پھر قیامت کے دن اخروی عذاب کے مناظر بھی پیش کیے گئے ہیں۔ قوم عاد، قوم ثمود کی تباہی کا منظر بھی پیش ہوا ہے۔ پھر فرعون اور دوسری نافرمان اقوام کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بھی پیش کیا ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن کے دو مناظر پیش کیے ہیں۔ ایک، نیک بندے کو اس کی محنت کا رزلٹ کارڈ ملے گا، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ جب ساری کائنات ختم ہو کے دوبارہ اللہ اس کو کھڑا کرے گا، اور پھر آپ کے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے پروں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، تم اللہ کے سامنے اس دن پیش ہوگے، تو تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ سو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں جائے گا، وہ خوشی سے لوگوں کو دکھاتا ہوا کہے گا، لو پکڑو میرے اعمال نامے، دیکھو دیکھو، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، یہ میری کتاب ہے، خوشی نعرہ۔ اور وہ لوگوں سے کہتا رہے گا، آؤ دیکھو نا، میرے رب نے میرے حساب کتاب میں مجھے پاس کر دیا ہے۔ اور یہ خوشی والی زندگی، یہ اس کو جو ملے گی آگے، وہ اس قدر اعلیٰ شان ہے کہ وہ ایک ایک کا جی چاہے گا اس کا کہ پورے کے حشر کے میدان کے اندر وہ اپنی کامیابی کا اعلان کرتا رہے۔ اور وہ یہ کہے گا کہ میں دنیا میں جانتا تھا کہ میرے رب نے میرا حساب لینا ہے، میں اس چیز سے کبھی دنیا میں غافل نہیں ہوا کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے والا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ 5 نام قوم نوح کے بت تھے جن کی قوم پوجا کرتی تھی۔ یہ دراصل 5 نیک آدمی تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں سے کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں لٹکا لو، تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی انہی کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کے رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کیا کہ تمہارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا دنیا میں بت پرستی کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ اس کے بعد جو صورت آتی ہے سورۃ الجن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں چند لوگ جمع ہوتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے اور انہیں اللہ کا کلام سناتے اور دعوت توحید دیتے۔ عرب میں 4 بڑے میلے لگتے تھے جو دراصل تجارتی نمائشیں تھیں، اور ان میں سے سب سے بڑا میلہ طائف میں لگتا تھا جسے سوق اور اکاس کہا جاتا تھا۔ سوق اکاس۔ ایک سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کرنے لگے کہ جنہوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے قرآن پڑھتے سنا اور ایمان لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت میں اصل حیثیت یعنی خود رسول کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا ہے کہ کہہ دیں کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میں اللہ کے احکامات پہنچانے والا، اس کے پیغامات دینے والا ہوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے۔ اس میں جنوں کے متعلق ایک بڑا انکشاف بھی آتا ہے۔ ویسے اس سورہ جن کے حوال بڑی تفصیل سے بتائے ہیں، لیکن ایک زبردست انکشاف کیا ہے۔ فرمایا
وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کو پناہ پکڑتے ہیں تو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ یعنی جن ہم سے طاقتور نہیں ہیں جیسا کہ سمجھا جاتا ہے، لیکن انسان جب جنوں کی اندیکھی طاقت سے خوف زدہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کوئی تیس مار خان سمجھنا شروع کر دیا۔ لیکن انسان ہم سے ڈرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، یہ جنوں کا گمان ہے۔ اگر انسان روحانی طور پر مضبوط ہو تو جن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ باعمل مسلمان، صبح و شام کے اذکار پڑھنے والا، اپنے لیے دعاؤں کا حصار آیات الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس کا پڑھنے والا، جن اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ جن تو جن، جادوگر قرآن پڑھنے والے کا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب آپ قرآن سے نسبت جوڑ لیتے ہیں، آپ کے جتنا اثر جادو کا ہوا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس آنے کے بعد ان تمام جنوں سرکشوں سے، جو سرکش جن ہوتے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حفاظت فرما دی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہمارے دل میں جو ایک خوف گزرتا ہے جن، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم سے کمزور ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی صورت میں پڑھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کھڑے ایک جن سے زیادہ طاقتور ایک عالم انسان تھا۔ اللہ نے کیسے ان دونوں کا موازنہ کر کے ہمارے سامنے لایا اور بتایا کہ وہ عالم جو کتاب کا علم جانتا تھا، انسان تھا، وہ پلک جھپکتے میں حضرت سلیمان کا حکم مان گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا حکم جو ہے وہ پورا ہوگا، اور وہ حکم تھا ملکہ سبا کے تخت کے لانے کا۔ تو ذہن میں رکھیں، کبھی بھی یہ جنات، یہ باہر کی چیزیں جس کو انسان گمان کرتا ہے، تو فرما دیا گیا ہے کہ ان کو کوئی اپنے ذہن میں بڑا تصور نہ کرو۔ جب تم انہیں بڑا بڑا بناتے ہو تو وہ خود کو بھی کہتے ہیں ہاں اب ہم بڑے ہو گئے، جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کے جننی اور جنوں سرکشوں سے جو نظر آتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو نظر لگانے والے ہیں، ہر قسم کے ایسی آفت اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کا اقدام کرتے رہنا چاہیے، جس میں صبح شام کے اذکار آتے ہیں اور صورتیں آتی ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے مسنون طریقہ کار آتا ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ اپنے پورے جسم کے اوپر دم ڈالنا ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ المزمل کا۔ سورہ مزمل نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا بار عظیم اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے ایک نسخہ کیمیا بتایا ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے رات کو قیام کریں مگر تھوڑا، آدھی رات قیام کریں یا اس سے تھوڑا سا کم یا زیادہ، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یقیناً ہم تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستگی والا ہے۔ یعنی تہجد کی نماز نفس پر قابو پانے اور بات کا فن اور اس میں تاثیر پیدا کرنے میں کمال اثر رکھتی ہے۔ پہلے مسلمانوں کو آدھی رات کے قریب تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا، پھر عام لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا علم سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه۔ اللہ جانتا ہے تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، سو اس نے تم پر مہربانی کی ہے، تو تم قرآن میں سے جو میسر ہو اسے معلوم ہو کہ تم میں سے کچھ بیمار ہیں اور کچھ زمین میں سفر بھی کر رہے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، تو کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہوں گے۔ بس اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کا جو حصہ میسر ہو اس کو پڑھ لیا کرو۔ اس کے برعکس
جو دوسرا کارڈ دیا جائے گا وہ نافرمان کو کارڈ ملے گا، اس کا رزلٹ کارڈ، اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس کا رزلٹ کارڈ ملنے کی جو منظر کشی قرآن نے کی ہے، فرمایا جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا ہائے کاش میرا اعمال نامہ مجھے ملتا ہی نہ، میرا حساب مجھے کبھی دیا ہی نہ جاتا، اے کاش مجھے موت آ جائے، میرا اب بھی کام تمام کر دے، میرا تو دنیاوی مال میرے کسی کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ اتنا خوفزدہ ہوگا اور کہے گا ہائے میں کیا کرتا رہا، میں تو اس دن سے غافل تھا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو پکڑو، اس کو توق پہناؤ اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش جو ہے 70 ہاتھ ہے، اسے اس میں سے داخل کرو۔ یہ وہ شخص ہے جو عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ کیا کرتا تھا؟ یہ مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ سو آج اس کے لیے یہاں پر حشر کے دن جو رزلٹ کارڈ دیا جا رہا ہے، اس کو آ کے بدلنے میں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کی ناکامی کو کامیابی پہ بدلنے والا اس کے پاس کوئی نہیں کھڑا ہوا، اور نہ اس کے زخموں کو جو دھواں ملے گا، جو اس کو کھانا ملے گا، وہ بھی ایسا ہوگا جو زقوم جیسا ہے، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ المعارج۔ اس سورت میں کفار کو تنبیہ اور نصیحت ہے جو قیامت، آخرت، جنت اور جہنم کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر چیلنج کرتے کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں آپ کے نافرمانوں پر عذاب آئے گا تو ہم آپ کے منکر ہیں، لے آؤ وہ قیامت جس سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ فرمایا قیامت کو رد کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے متعلق سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے کافروں پر، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو سیڑھیوں والا ہے، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کا ایک دن کا اندازہ 50,000 سال ہے۔ اے حبیب آپ صبر کیجئے، بہت اچھا سبق۔ یہ لوگ اس کو قیامت کو بہت دور خیال کرتے ہیں اور ہم قیامت کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے قیامت کی ایک اور طریقے سے منظر کشی کی گئی ہے اس صورت میں۔ پھر فرمایا جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، کوئی دوست کسی دوست کا بالکل نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے دوست سامنے سامنے نظر بھی آئیں گے، پھر بھی ایک دوست دوسرے دوست کی طرف بڑھ کے اس کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ اس دن بندہ خواہش کرے گا کہ جو کچھ مجھے دنیا میں ملا ہے وہ بھی، اپنی بیوی بھی، بچے بھی، بھائی بھی، بیٹوں کو بھی، خاندان والوں کو بھی، سب کو فدیے میں دے دے اور اس عذاب سے بچ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے، منہ اور سر کی کھال کو اتار کے کھینچنے والی ہے۔ اس شخص کو پکارے گی جس نے اس جہنم سے پیٹھ پھیری اور منہ پھیرا اور مال جمع کیا اور اس مال کو بند کر کر کے اپنے پاس رکھتا تھا، یہ جہنم اس کو لپیٹا دے گی۔ اس کے بعد جنت میں جانے والوں کی بھی صفات بیان ہوئی ہیں۔ قیامت کی سختیوں سے جو بچ گیا اور جس میں یہ خوبیاں ہوں گی یقیناً وہ فلاح پائے گا۔ کیا ہے؟ جو اپنی نمازیں، یہ خوبیاں کون سی ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے لیے،
اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جزا کے دن میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں میں سے کسی پہ کوئی ملامت نہیں کرتے، نہ ہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت دار ہیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کا لحاظ کرتے ہیں۔ وہ ہیں جن کو کبھی گواہی دینی پڑے تو اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں۔ وہ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جنتی ہیں، ان جنتیوں کو اعزازات، عزت دی جائے گی۔ اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ النوح۔ یہ سورت کا نام نوح علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں اور سب سے زیادہ عرصے تک تبلیغ کرتے رہے۔ قوم نے بڑی شدت سے مخالفت کی، پھر اسی قوم پر سب سے پہلے دنیا میں عذاب نازل ہوا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت، قرآن نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بہت ڈرایا، کھلم کھلا ڈرایا، اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا کہنا مانو، وہ تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں مہلت دے گا۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم اتنے حد سے نافرمان بڑھ رہے ہو تو پھر تمہارے اوپر آیا ہوا عذاب مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قوم کیا تھی؟ قوم کہتی ہے نوح تمہاری تو ہم کسی طرح بات مانیں گے ہی نہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اے میرے رب، یہ بہت نافرمان ہو گئے، ان کے مال، ان کی اولادوں نے ان کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ یہ کسی طرح بھی اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتے، نہ ان کے ود کو چھوڑتے ہیں، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصرہ کو۔ یہ سارے نام جو ہیں یہ انہوں نے اپنے اپنے الگ الگ معبودوں کے رکھے ہوئے تھے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے اس قوم کو دن رات 950 سال تک بڑی تیری تبلیغ کی ہے، یہ دور بھاگنے کے سوا کچھ اور نہیں کر رہے۔ جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اپنے کپڑے اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ میں نے ہر طرح سے انہیں تبلیغ دیکھ لی ہے، کھلم کھلی بھی دی ہے، چھپا کر بھی دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجا اور ایمان لانے والوں کو ایک کشتی کے ذریعے بچا لیا، باقی سب کے سب جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ اس صورت میں 2 نئی چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک استغفار کے فضائل، دوسرا دنیا میں بت پرستی کی تاریخ۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ پھر کیا کرے گا معافی دینے کے بعد؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہارے لیے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں باغات دے گا، تمہاری اس میں نہریں جاری کرے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے؟ ان آیات کی روح سے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد کم از کم 100 بار استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ انعامات ضرور دے گا، یعنی مال بھی دے گا، کم از کم ہونہار بنائے گا، دانا عقل مند ترین بیٹے عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ اس کی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا، اور وہ نرم دل اشخاص میں لکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی بت پرستی کے آغاز کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نوح کی دعوت کے مقابلے میں قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، انہوں نے کہا ہم ہرگز اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، نہ کبھی ود کو چھوڑیں گے، نہ کبھی سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ سورۃ المدثر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر کے 40ویں سال رمضان کی 21ویں رات غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جس میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ پھر جب دوبارہ وحی کا آغاز ہوا تو سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئیں۔ اس میں سے بعض ابتدائی مگر خاص احکام تھے۔ فرمایا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے کمبل میں لپٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو، پس ڈرا اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھ اور ناپاکی سے دور ہو جائے، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ بدلے میں زیادہ حاصل ہو، اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کرو۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ جب آپ علیہ صلاۃ والسلام نے تبلیغ کرنا شروع کی تو مکے میں کھلبلی مچ گئی، مخالفت کا ایک طوفان تھا۔ چند مہینے گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ قریش کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ پورے عرب سے حجاج کے قافلے آئیں گے اور آپ علیہ صلاۃ والسلام کوشش کریں گے کہ ان تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ ان کے پرتاثیر کلام کے ذریعے لوگ جو باہر سے آئے ہوں گے وہ دعوت حق جو ہے وہ ان کی مان جائیں گے۔ لوگوں کو جیسے جیسے یہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کا کلام متاثر کرے گا، لوگ اس کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اس کا تو قافلہ بڑا ہی ہوتا جائے گا۔ لہٰذا قریش نے حجاج کو آپ علیہ صلاۃ والسلام سے دور رکھنے کی پلاننگ کی، اور پلاننگ کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک کانفرنس بلائی۔ طے یہ پایا کہ حجاج کو آپ علیہ صلاۃ والسلام سے دور رکھنے کے لیے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ مگر سوال یہ تھا کہ آنے والے لوگوں کو کیا کہا جائے، یہ کون ہے یا کیا کہتا ہے؟ ہر ایک اگر الگ الگ سردار تھے، مختلف سردار اکٹھے ہوئے تھے، تو کہا اگر ہر سردار الگ الگ بات کرے گا تو لوگ کہیں گے ان کی تو بات ہی آپس میں میچ نہیں ہوتی، لہٰذا ہم ایک بات کرتے ہیں سارے مل کے تاکہ ہماری بات میں مضبوطی آ جائے۔ حالانکہ بات جھوٹی ہے۔ ان لوگوں میں سے، ان سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نعوذ باللہ کاہن ہے۔ ولید بن مغیرہ جو مشہور صحابی رسول خالد بن ولید کے والد ہیں، مکہ کے بہت بڑا سردار یہ تھے، تو کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کاہن والی کوئی بات نہیں دیکھتا۔ پھر اتنے میں کوئی دوسرا شخص کہتا ہے اچھا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ تو پھر ولید نے کہا کہ میں نے تو اس میں کوئی مجنون والی بات بھی نہیں دیکھی، اور یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری کوئی مانے گا بھی نہیں۔ اتنے میں تیسرا شخص نے یہ بات کی کہ کیوں نہ ہم یہ کہہ دیں کہ آپ شاعر ہیں۔ تو ولید کہنے لگا ہم شاعری کی ساری قسمیں جانتے ہیں، قرآن پہ شاعر کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا چلو سب اس چیز پہ اکٹھے ہو جاؤ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ ولید کہنے لگا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم جادوگروں کو جانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی ان کے اندر بات نہیں ہے، اور نہ یہ لوگ مانیں گے۔ لوگوں نے کہا چلیں ولید اب آپ ہی بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جسے لوگ مان جائیں۔ تو اس نے کہا مجھے کچھ سوچ لینے دو۔ پھر وہ سوچتا رہا، سوچ کر بولا کہ بات ذرا مناسب یہ لگتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جادوگر ہے، ایسا جادوگر جو ایسا کلام پیش کرتا ہے جو آدمی کو اس کے ماں باپ، بھائی بیوی، بچوں، خاندان سے دور کر دیتا ہے۔ اس بات کو سب نے قبول کر لیا۔ ان کو بات بڑی بھلی لگی، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی کرتا ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ حجاج آئے تو قریش ایک ایک فرد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نام بتایا اور کہا کہ یہ ہے وہ، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پروپیگنڈا کر رہے تھے اس کے لیے انہوں نے تیزی دکھائی حجاج کے ساتھ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے لیے متعلق قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ فرمایا کیا دیکھا تم نے ایک ایسے شخص کو
جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، پھر میں نے اسے بہت مال دیا، پھر اس کے پاس ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ اب یہ اتنا مالدار تھا کہ اس کے بیٹے ہر وقت اس کی خدمت میں رہتے تھے، کیونکہ باپ کے پاس ہے ہی اتنی زیادہ دولت کہ باپ ہی کی چاکری کر کے وہ اپنا گھر چلا لیتے تھے۔ تو کہا اس کے بیٹے جو ہر وقت اس کے پاس حاضر ہوتے تھے وہ دیے۔ پھر اس کے لیے دنیا کے سامان تھے، ہر طرح کے سامان، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ اس کو اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے۔ ان قریب اللہ اس کو ایک دشوار گھاٹی پر چلنے کی تکلیف دے گا۔ اس نے غور و فکر کیا ہے کہ اس نے بات کیا بنائی ہے؟ بس وہ مارا جائے گا۔ اس نے کتنی بری بات بنائی ہے، وہ مارا جائے گا۔ پھر کہا، پھر اس نے کیسی بری بات بنائی ہے۔ اس آیت کو بار بار کہا گیا ہے، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ یہ کیا ہے؟ بس وہ مارا جائے گا۔ اس نے جو فضول بات کی ہے، کیسی نامناسب بات کی ہے، پھر وہ مارا جائے گا۔ اس نے کیا بات کی ہے؟ پھر اس نے غور کیا، پھر فرمایا اس نے جو تیوڑی چڑھائی، ماتھے پہ بل ڈالے، برا سا منہ بنایا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ جب ولید بن مغیرہ کو لوگوں نے کہا واہ واہ کیا بات کی ہے، تو اس نے بالکل اپنے آپ کو ایسے انداز سے پیش کیا کہ جیسے کہ وہ اس نے تو کوئی دنیا کے پہاڑ اکھاڑ لیے ہوں۔ تو نعوذ باللہ، اس کا یہ جو پیٹھ پھیرنا اور تکبر کرنا تھا، ماتھے پہ بل چڑھانا تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نفرت میں تھا، دین اسلام کی نفرت میں تھا۔ اللہ کو سخت ناپسند آیا۔ اللہ نے کہا اس نے میرے حبیب کو کہا یہ جادوگر ہے، اس کو کہو کہ میں عنقریب جلد تمہیں سقر میں داخل کروں گا، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، میں تمہیں جہنم میں داخل کروں گا، اور تمہیں معلوم ہی کیا ہے کہ سقر ہے کیا؟ لا تبقی ولا تذر، وہ ایسی ہے کہ باقی بھی نہیں رکھتی اور نہ کچھ چھوڑتی ہے جسم کے اوپر۔ جب چھو لیتی ہے نا آنکھ، تو پھر اس سے یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے جسم پر کوئی گوشت رہ جائے، ہر دفعہ جلائے گی، ہر دفعہ ساری سکن کی جو تہیں ہوں گی وہ جلا کے رکھ دے گی۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے، ان اعمالوں سے بچائے جو جہنم کے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کا، دین کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظاً، قولاً، عملاً فرما بردار بنا کے رکھے، آمین۔ اس کے بعد شروع کرتے ہیں سورۃ القیامہ۔ اس سورت کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس میں منکرین قیامت کے ایک ایک جو شبہ ہے اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عقل اور علم کی بنیاد پر اسے ناسمجھ مانتے ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس اسے ماننا نہیں چاہتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھلی چھوٹ ہو، جو ہمارا دل کہے وہ ہم مانیں، ریسٹرکٹڈ یا کسی چیز کو لے کر چلنا جو دین اسلام کی حدود ہیں، ان حدوں میں رہنا نہیں چاہتے۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتے رہے۔ پھر فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔
کیا انسان گمان کرتا رہتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر وہ جمع و خون بنا، پھر اس نے اسے پیدا کیا، پھر اللہ نے اسے درست بنایا، پھر اس نے اس کے لیے 2 قسمیں نر اور مادہ بنائی۔ کیا وہ اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ بے شک اللہ قادر ہے۔ اللہ اتنی خوبصورت انداز میں انسان کو یہاں پر سمجھاتا ہے کہ ان الفاظوں کی انسان کو ایسے دل پہ ضرب لگتی ہے اور انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تم کیا تھے اور آج تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم اپنی صرف پیدائش پر، اپنی حقیقت پر نظر ڈالو تو تمہارے اندر سے سارا کبر نکل جائے، تمہیں اپنی ذات کا پتہ چلے اللہ نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ آج انسان اپنے آپ کو کہتا ہے میں یہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کو اللہ نے زندگی گزارنے کے کچھ طریقے سکھائے اور ان کو سیکھتا ہی چلا گیا، قرآن سے مدد لیتا ہی چلا گیا، اپنے آپ کو سنوارتا ہی چلا گیا، یقیناً وہ فلاح پائے گا۔ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے نا، یہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک درجہ، صرف ایک درجہ خود کو ٹھیک کرنے لگیں تو 1 سال کے اندر ہمارے اندر 365 درجے ہم بہتر ہو چکے ہوں گے۔ ہم 365 درجے اپنے رب کا قرب اختیار کر چکے ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم میں سے سیکھنا کون چاہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں اپنے اندر کی تمام برائیاں نکالنا کب چاہتی ہوں۔ برائیاں نکلتی چلی جائیں، انسان اچھے سے اچھا سیکھتا ہی چلا جائے تو ہر سال اس کو ترقی ملے، یہاں تک کہ وہ اس حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرے گا کہ اس کے کندھوں پہ کوئی برائی کا بوجھ نہیں ہوگا، گناہوں کا کوئی بوجھ اس کے سر پہ نہیں ہوگا، فرشتے بھی اس کے لیے خیر مقدم کہیں گے۔ اور ایسے اشخاص کو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر پہلی قسم اس کی کھائی ہے۔ کیا قسم کھائی ہے؟ پہلے تو قیامت کی قسم آ گئی اور دوسرے نمبر پہ آئی ہے نفس لوامہ۔ یہ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ وہ ہے جو ذرا سا بھی گناہ کرتا ہے تو دل میں شرمندگی آ جاتی ہے، میں نے ایسا کیوں کیا، افسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو یہ انسان کا نا یہ جذبہ بھی پیارا لگتا ہے کہ جو بندہ کچھ غلط کر بیٹھے تو افسوس خود ہی اپنی جان پہ کرے کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر کیوں گرا دیا، میں اس برائی میں کیوں مبتلا ہو گیا، یا میں فلاں جگہ پہ ایسا غصہ کیوں کر گیا سب کے سامنے۔ یعنی ہر لمحے جس شخص کو اپنے ہر عمل، ہر ایکٹ، ہر کال، ہر فیل، لوگوں سے ملنا، گیدرنگ، آگے پیچھے، وہ اپنے آپ پہ خود چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے۔ اللہ کو انسان کی ادا بہت پیاری ہے، اسی لیے اس سورت کے شروع میں کہا میں قسم کھاتا ہوں لوگوں کی جو اپنے آپ کو ملامت کرنے والے نفس کی، جو ملامت کرتے ہیں گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں۔ ملامت کرنا کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنا، فٹافٹ اللہ کے حضور جا کے شرمندگی کا اظہار کر دینا، اللہ جی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا پتہ چلا؟ ہر درجے اپنے آپ کو انکریز کر رہا ہے نیکیوں میں، ہر روز کر رہا ہے۔ 1 سال اس رمضان سے اگلے رمضان تک صرف ہم ایک کوشش کر لیں اپنے آپ کو 1 درجہ، 1 پوائنٹ ٹھیک کرنے کی، تو 360 درجے ہم اپنے آپ کو اگلے رمضان سے پہلے ٹھیک کر چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الدہر۔ اس سورت کا موضوع شکر اور ناشکرے کا رویہ اور اس کا انجام ہے، یعنی شکر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا اور ناشکری کی راہ پر چلنے والے کس انجام سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ کیا انسان پر زمانے میں ایسا کوئی وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز نہیں تھا؟
جس کا کہیں ذکر ہو. کچھ عرصہ انسان ایسی حالت میں گزارا ہے اس نے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ماں باپ کے پاس کہ شادی سے پہلے کے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو انسان تو تھا ہی نہیں ماں باپ کے پاس. اللہ نے اس کو کیسے عطا فرمایا، کس چیز سے عطا فرمایا؟ فرمایا بلا شبہ ہم نے ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا. پھر ہم اس کو، اسی انسان کو پھر ہم مختلف مراحل سے گزارتے ہیں، پھر ہم اس کو آزماتے ہیں. ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنا دیا. بلا شبہ ہم نے اس کو راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. یاد رکھو، ناشکروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی گئی ہے. اور یاد رکھو، شکر گزاروں کے لیے ایسے ایسے جام اللہ پلائے گا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. سبحان اللہ. فرمایا شکر گزاری کی علامت یہ نہیں ہے کہ محض زبان سے اعلان کرنے کا نام ہو، میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، یا لوگ پوچھیں کیا حال ہے، محض کہہ دینا الحمدللہ الحمدللہ. بلکہ شکر اعمال سے ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعمال کا تذکرہ کیا ہے جن سے شکر گزاری کا علم ہوتا ہے. فرمایا جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، جب کبھی کوئی بات طے کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوگی. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر، مساکین کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، صرف اس لیے اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہیں بھی کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ ان کا کھانا کھلانا کسی بدلے کے عوض نہیں ہے اور نہ شکریہ کے لیے ہے، بلکہ وہ تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اس دن کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا کی جائے گی. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. سورۃ المرسلات. سورہ مرسلات کا مضمون بھی آخرت کے اثبات اور انکار کرنے والوں کو تنبیہ کرنا ہے. اہل مکہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو قیامت برپا کر کے دکھاؤ. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یعنی قیامت کا مطلب یہ نہیں ہے اس کائنات کی تباہی ہے، تو بہت بڑی کائنات کا خاتمہ کسی دیوانے اور پاگل کے کہنے پر تو پورا نہیں کیا جا سکتا. اس صورت میں بار بار لفظ آتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.